बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर शोएब सरवर हाशमी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ सरवर शाहिदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस ट्रस्ट, जनरल सेक्रेटरी राना आमिर महमूद साहब, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फजल रहमान साहब, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है इस बात की कि फ़िलैंथ्रोपी के ज़रिए एक इदारा जो बेइंतहा ज़रूरी है वो गुजरांवाला में क़ायम किया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये काम आसान नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत और सालों की मेहनत और डिवोशन की ज़रूरत है, और जिन लोगों ने इस्टेब्लिश किया उनको मुबारकबाद देता हूँ, मगर साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, है ना, एट ऑल कॉस्ट। और फिर उसके बाद भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कुछ लोगों को आप इतना इंस्पायर करें कि एधी साहब के जाने के बाद भी काम चलता रहे। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। इस वजह से लोग आम तौर पर हुकूमत के साथ ताउन करते हैं, क्योंकि हुकूमत एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर इदारे चलते रहते हैं, ऊंच नीच के साथ, मगर इदारे चलते रहते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने कार खैर पाकिस्तान के अंदर संभाला है वो मेरे मुल्क के हीरोज़ हैं। जब पाकिस्तान बना तो बहुत जगहों पर मेरे वालिद साहब मरहूम कहते थे कि यहाँ हिंदू बहुत चैरिटी किया करता था, और कराची के अंदर हिंदू भी और पारसी भी बहुत चैरिटी करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुसलमानों ने बड़ा काम किया कराची के अंदर। भवानी ग्रुप था, रंगून वाला लोग थे, इतना काम कराची के अंदर चैरिटी के हवाले से किया। बल्कि मैं आपके ट्रस्ट के हवाले से आपसे ज़िक्र करूं कि ये जो कराची के अंदर एक टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट है, शायद आपने नाम सुना हो, उसके बानी जो थे उनका नाम था अब्दुल रज़ाक टब्बा। अब्दुल रज़ाक टब्बा साहब मेरे दोस्त भी थे और बड़े शौक़ से मुझे दिखाने ले जाते थे, और इतना शौक़ था उनको। ही हैड गुड इनकम, टब्बा इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अच्छी इनकम थी, मगर उसके बावजूद वो कहते थे कि मैंने अपना सारा वक्त अब टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के लिए वक्फ कर दिया। ख़ुद अर्जेंटीना जाकर मैंने बिस्तर चुने, चाइना गया तो वहाँ मुझे याद है, मुझे सारा दिन वहाँ एक दिन दिखाने ले गए कि चाइना गया तो वहाँ भी ए बी और सी किस्म की इक्विपमेंट होता है, तो मैंने ए और किसी जगह पर बी कहीं चुना, क्योंकि जब ज़्यादा फ़र्क नहीं था तो उसको चुना। यहाँ तक कि नया नई कैफियत थी, 17-18 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि जिन्हें दुनिया भर के अंदर इस वक्त हाथ धोना अस्पताल के अंदर बड़ी अहमियत हो गई है, कि कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ अस्पतालों के अंदर बढ़ गई, तो हाथ धोने का। तो कहने लगे, मेरे आर्किटेक्ट जो थे शाहिद अरशद एंड शाहिद अब्दुल्ला, वो परेशान है क्योंकि मैंने कहा कि अब हर जगह वॉश बेसिन लगाओ। तो बने बनाई जगह पर बीच में प्लम्बिंग करके उनको वॉश बेसिन लगाने पड़े। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, बड़े आदमी थे। ये जो पैशन होता है कार खैर करने का, ये मुसलमान की फितरत में होना चाहिए, ये मुसलमान से हट कर नहीं है। और अभी आज सुबह भी मैं कहीं कुछ कह रहा था, और मुसलसल कुछ दिन इस बात को दोहराता रहूँगा कि इस्लाम जो मज़हब आया वो रियासत बनाने के लिए नहीं आया, वो कम्युनिटी के लिए आया। ज़रा इस बात को बड़े गौर से सोचिएगा। इस्लाम ने हमदर्दी की बुनियाद पर बाद में रियासत बनी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर लोगों के साथ हमदर्दी, फिर मदनी दौर के अंदर भी जब रियासत बन भी गई तो प्राइमरी पर्पस कम्युनिटी था, बुनियादी, यानी रियासत की कोई अहमियत ही नहीं थी। बुनियादी काम ये था कि वो पत्थर पेट पर बांध करके खुद भूखे रहकर लोगों को खिलाते थे। खुलफाए राशिदीन, बड़ी बड़ी रियासत जब बहुत बड़ी हो गई, उसके बावजूद उनका हाल ये था कि वो लोगों का काम करते थे। हज़रत अबू बकर के मुतालिक हज़रत उमर की पूरी हदीस मौजूद है कि वो किसी को जाते थे, सुबह ही सुबह फजर के बाद कोई नाबीना औरत थी, उसके घर पे जाकर आटा गूंथते थे, बच्चों के खाने की तैयारी कराते थे। ये खुलफाए राशिदीन की बात है। हज़रत उमर जब खाना बांट रहे थे कहीं, खलीफा, बड़े खलीफा, यानी जब वो यरूशलेम गए तो एक ऊँट पर सवार होकर गए, तो वो इतना बड़ा खलीफा जब वो खाना खिला रहा था लोगों को, तो एक सहाबी के पास से गुजरा, तो हज़रत उमर ने कहा कि दाएं हाथ से खाओ, तो उन्होंने कहा दायां हाथ मेरा मसरूफ़ है, चले गए। फिर वापस आए,
پھر وہی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو پھر انہوں نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا، ان صحابی نے کہا رضی اللہ عنہم نے کہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ مصروف ہے. تو انہوں نے پوچھا کہاں مصروف ہے؟ کہنے لگے جہاد پر گیا تھا، وہاں وہ شہید ہو گیا، مصروف ہے، اس نے میرے زندگی کا قرض ادا کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ تو کمیونٹی کا مذہب ہے، ریاست کا مذہب نہیں ہے. اسلام نے قانون بھی ریاست نے نہیں بنایا. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، قانون ریاست نے نہیں بنایا. یہ تو نیشن سٹیٹ آ گئی جو اپنے قانون بنانے لگی. قانون مفتیوں کے پاس فتاوے ہوتے تھے، لوگ پریشانی لے کر مفتی کے پاس جاتے تھے. مفتی صاحب اسلام کی روح کے اعتبار سے قرآن، سنت، احادیث، خلفاء اور پھر قیاس، آخر میں قیاس آتا تھا، اس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے تھے. حکومت انصاف کی ذمہ دار تھی، قاضی مقرر کرتی تھی، اور قاضی جو فیصلہ کرتا تھا وہ مفتیوں کے فتاووں کی بنیاد پر، تاریخی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا. کبھی حکومت نے قانون نہیں بنایا. اٹ واز ڈپینڈنٹ آن قرآن اینڈ سنہ. اچھا، اور قرآن اینڈ سنہ تو بھرا ہوا ہے نا اسی چیز سے، کمیونٹی کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اور کمیونٹی کے لیے قانون بھی قرآن کے اندر لے ڈاؤن ہو گئے. اور کمیونٹی کے ساتھ جو میں عام طور پر اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلی سورت قرآن کی الف لام میم سے آپ شروع کریے تو آپ کی ذمہ داریوں کا تعین ہو جاتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اب ہم نے اپنے مذہب کو ریچول بنا لیا کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، اور جو نماز کے اندر میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. نماز کے اندر تر تیزی سے پڑھ دیتے ہیں. کیا مانگتا ہوں؟ مجھے راستہ دکھا. جو نابینا ہے مجھ جیسا آدمی راستوں کے اعتبار سے اور اللہ سے مانگ رہا ہے راستہ، وہ نماز پڑھ کر سمجھتا ہے میں فارغ ہو گیا، بس کہہ دیا، وہ آٹومیٹکلی آئے گا، بلکہ یاد بھی نہیں آتا کہ اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پہلی سورت قرآن کی آپ دیکھیے تو ریاست پاکستان کی ذمہ داریوں کا تعین ہو جاتا ہے. میں فلنتھروپسٹ کے اعتبار سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تو پوری قوم فلنتھروپی کی تھی. ایک غریب آدمی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ جنت کی نوید دے رہے ہیں سب کو، حضرت عثمان کو دی جن کے پاس مال و دولت ہے، میں نہیں جاؤں گا جنت میں، میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے نہیں ہے جنت. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کل جو کچھ تم نے کمایا وہ لے کر آ جاؤ میرے پاس. جو کچھ اس نے کمایا تھا دوسرے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے گیا. انہوں نے تھوڑا سا حصہ اس کی کمائی میں سے کہا کہ اس کو خیرات کر دو اور تم بھی اسی جنت میں جاؤ گے. تو اٹس ناٹ دا کوانٹم آف منی، اٹس دا پیشن ود وچ این انڈیویجول ڈز دیٹ. وہ ان صحابی کا سوال ہی یہی تھا کہ یہ رئیس لوگ جائیں گے جنت میں اور میں نہیں جاؤں گا. تو یہ کمپریہنسو کیفیت ہے. اور الف لام میم کو اگر آپ بریک کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح اور بنیاد کا ہے. اس سیاست میں نہیں ہے جو آج کل آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ پبلک سروس کے اندر ہے، بنیادی وہیں پر ہے. بھول جائیں آپ باقی سب چیزیں. میرے نبی نے زندگی گزار دی پبلک سروس میں، ریاست بنانے میں نہیں گزاری، پبلک سروس میں گزاری. بیوی عائشہ کے پاس دن میں ایک دن کے اندر کئی لاکھ درہم آ جاتے تھے خیرات کرنے کے لیے، اور اتنی خیرات کرتی تھی کہ رات کو جب ملازمہ سے پوچھتی تھی کہ کھانے کے لیے ہے تو وہ کہتی تھی کہ اگر آپ ایک درہم بھی اس میں لاکھوں میں سے آج رکھ لیتی تو کھانے کو کچھ ہوتا. دیٹ از دا اسپرٹ. تو الف لام میم کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. پہلا کام کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے جی. دوسرا کام جو غیب پر ایمان لائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جنہوں نے نماز قائم کی. نماز کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ یہ ریچول والی نماز نہیں، یہ فرض پورا کرنے والی نماز نہیں، یہ وہ نماز جو اس کا مقصد تھا. اسلام آیا تھا ریچولز کو ختم کرنے کے لیے، تہواروں کو ختم کرنے کے لیے، اور انسان کی اسپرٹ کو جگانے کے لیے. اچھا، اور پھر جو پانچویں چیز ہے وہی سب سے پہلی آپ کے لیے ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ تمہیں جو اللہ نے رزق دیا. پہلی بات تو صرف کھانے والی بات ہے کہ تمہیں جو کھانے کے لیے دیا اس میں سے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا.
وہ مال و دولت تو بات کی بات ہے اگر آپ جمع کر لیں. اٹ اسٹارٹس فرام دیر اینڈ اٹ اسٹارٹس. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سب کی زندگیاں دیکھیں تو اس رزق سے بات شروع ہوتی ہے کہ جو میرے گھر پر. حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب جب وہ خلیفہ بن گئے بڑے رئیس خاندان سے تھے, ان کی بیوی بہت رئیس خاندان سے تھی. جب وہ خلیفہ بن گئے گھر آ کر کہا کہ ملازموں اب میرے پاس وہ پیسے نہیں ہوں گے کہ میں تنخواہ دوں, رہنا ہے رہو, نہیں رہنا چلے جاؤ. گھر کے اخراجات کا عالم یہ دیکھیے کہ بیٹا آتا تھا ماں کے پاس, ماں سے کہتا تھا ماں بازار کی سب سے سستی ترکاری پکاتی ہو اور کچھ نہیں ہے میرے لیے. تو ماں کہتی تھی کہ تمہارے ابا جو دیتے ہیں وہ اتنا ہی دیتے. یہ بڑے رئیس خاندان کی اولاد ہے. تو مما رزقناہم ینفقون, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیٹ از دا اسپرٹ آف پاکستان. اور وہ اسپرٹ اگر ہم نے پال لی اور درگزر اور پال لیا, درگزر بھی اتنا فقدان ہے. اللہ کے ہم معافی مانگیں گے جاتے ہی, ابھی سے معافی مانگیں, جاتے ہی معافی مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. انسانوں کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, دشمنیاں نکال رہے ہیں. آج کل سب سے بڑی بحث اگر آپ ٹی وی کھول لینا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سے دور کرنے والی بحث سب سے زیادہ یہی ہے. ظلم کا مقابلہ ہے, انصاف کا نہیں ہے کہ ہم نے ظلم کیا تم رو رہے تھے, تم پر ظلم ہوا تم نہیں رو رہے. یہ اس ٹائپ کا مقابلہ ہے, کس نے زیادہ ظلم کیا. واہ 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 واہ. پاکستان کے لوگ یہی سیکھ رہے ہیں کس نے زیادہ کیا, کس نے کم کیا, کس نے زیادہ سہا, کس نے کم سہا. انصاف کی بحث نہیں ہے. تو لہٰذا میں آپ سے موقع تلاش کرتا ہوں, آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست اسلامی ریاست جمہوری ریاست پاکستان کا جو مین میٹ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور صرف میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کمیونٹی بیسس. یہ جو موجودہ نیشن سٹیٹ ہے اس کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں کریں, کیونکہ ہیومینٹی, یہ جمہوریتیں مل کر صحیح فیصلہ کریں گی. جمہوریت تو شورا بینہم بڑی اہم چیز ہے, مگر یہ جو ہیومینٹی بیس مذہب ہے اس نے دنیا میں جو قتال کیا ہے کہ انسان جو فیصلہ کریں گے وہی, اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہی اچھا, بغیر موریلٹی کے, بغیر ایتھکس کے. یعنی قرآن کے اندر تو اگر تم کوئی ایک کی جان جائے تو سمجھو, غلط جان جائے تو سمجھو پوری قوم کی جان گئی, اور ایک کی جان بچ گئی تو پوری قوم کی بچ گئی. کوئی ایتھکس اور موریلٹی آج نہیں ہے. اگر میں اقوام متحدہ پر بھروسہ کرتا ہوں تو جب سے لے کر آج تک سارے فار ایسٹ کے اندر قتال ہوتا رہا, مشرق وسطیٰ میں ہوتا رہا, افریقہ میں ہوتا رہا, لیٹن امریکہ میں ہوتا رہا, کیونکہ یہ قوانین جو انسان کے خالصتاً بنائے ہوئے بغیر ایتھکس اور موریلٹی کے, کمیونٹی بیسڈ ہے ہی نہیں ہے. اگر انسان کو غم ہوتا تو یہاں قتال نہیں ہوتا دنیا کے اندر. تو یہ جو مذہب ہے آپ کا, اس کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنا کردار کر لو. کوئی یو ایس ایڈ کی ضرورت ہے آپ کو کردار بہتر کرنے کے لیے؟ اپنا کردار بہتر کرو, اپنے گھر میں خوشیاں لاؤ. اپنا کردار بہتر کرو, محبت کی بنیاد پر لاؤ. اپنا کردار بہتر کرو, درگزر کرو, قوم بن جائے گی. اور جب قوم بن جائے گی تو یہ معدنیات پر قوم, مسلمانوں کی قومیں معدنیات پر اور آئل پر اور ان چیزوں پر نہیں بنتی. مسلمان کی قوم یہاں بنتی ہے اور یہاں بنتی ہے. ان دو چیزوں سے قوم بنتی ہے, اور کوئی باقی سب چیزیں آپ کے آگے جو مادی چیزیں وہ آپ کے قدموں پر سجدہ کریں گی اگر آپ نے وہ اللہ کی روح جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے ہو اس کے اندر اپنا لے. تو